إنا أعطيناك الكوثر، تو الکوثر نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے اور اپنے ایک احسان عظیم کی خبر دی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا گیا جو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو دیا جائے گا، اور احادیث میں اس حوض کے مواصفات وارد ہیں۔ ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ اس حوض کے دونوں طرف موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور اللہ بڑی تکریم دے گا ان لوگوں کو جو اس حوض پر وارد ہوں گے، اور جو نیچے مٹی ہوتی ہے نہر کے نیچے یا حوض کے نیچے مشک کی مٹی ہوگی جس کی خوشبو اس پانی میں شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عام طور پہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے کفار کو بھی، یا ایھا الناس، اے لوگ، لیکن آج ان کی پیشکش اتنی شرمناک تھی اور اتنی غلیظ اور گندی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کھلم کھلا کافر کہہ کر پکارا، اور اس خطاب میں ہی ان کی اس پیشکش کی تحقیر، تذلیل اور اس کا انکار موجود ہے۔ یہ سورہ کافرون بڑی عظیم و شان سورت ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ انہوں نے فتح مکہ دیکھ لی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس شہر میں دوبارہ آئیں گے، وہ دیکھتے ہیں آتے ہی نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہی نہیں ہوتا، ورنہ مکہ تو وہ علاقہ ہے اور مکہ کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو فتح کرنے میں ابرا کے ہاتھی بھی فیل ہو گئے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد عطا فرما دی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور اب پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ پھر سنو، میری خبر اس سے بھی سنگین ہے، دشمن کی نہیں بلکہ جہنم کے عذاب علیم کی خبر دے رہا ہوں، تمہیں ڈرانے آیا ہوں، اس سے بچ جاؤ۔ بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ابو لہب بھی موجود تھا، اس نے سن کر بڑے غصے کا اظہار کیا، اس نے آپ کی بربادی اور ہلاکت کی بد دعا کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ اتاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ خود بھی برباد ہو جائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دین کی اور آپ کے مقام کی تکریم اور تعظیم ہے۔ کفار نے سازشیں کی، اللہ نے آپ کے مقام کو وعدے کیا، اور یہ مقام نصف النہار کے سورج کی طرح عیاں اور قیامت تک انشاءاللہ دائم اور ثابت رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا لکم دینکم ولی دین۔ جی، یہ سورہ الکافرون، سورہ الکافرون، اور یہ نام بھی اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ تو اس پہلی آیت سے یہ نام لیا گیا، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی بالاتفاق۔ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے کافرو، میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کا ایک سبب، ایک قصہ ہے۔ کچھ مشرکین نبی علیہ السلام کے پاس آئے، امام طبری نے اپنی تفسیر میں یہ قصہ نقل کیا ہے۔ ان مشرکین میں ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور امیہ بن خلف تھے، اور آ کر نبی علیہ السلام سے ایک میٹنگ کی، کہا کہ ہو سکتا ہے جو دین ہمارا ہے وہ سچا ہو اور آپ کا دین سچا نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کا دین ہے وہ سچا ہو اور ہمارا سچا نہ ہو، تو چلے ایک معاہدہ کر لیں، ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، تاکہ ہر حال میں جو خیر ہے وہ نصیب ہو جائے، اور یہ ایک مشترکہ ایک لاہ عمل اس طرح کر لیتے ہیں، جو آپ کا رب ہے اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، اور اگر یہ حق ہے
تو اس حق میں ہم بھی شامل اور آپ بھی شامل، یا جو ہمارے رب ہیں ان کی آپ عبادت کر لیں، اور اگر وہ حق ہے تو ہم بھی شامل آپ بھی شامل۔ تو اس عقد میں دونوں کا فائدہ ہے، تو کیوں نہ اس طرح ہم جو ہے وہ طے کر لیں اور اس پر ایک ایگریمنٹ کر لیں اور ایک عقد کر لیں، تحریر کر لیں۔ تو اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عام طور پہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے کفار کو بھی، یا ایھا الناس، اے لوگ، لیکن آج ان کی پیشکش اتنی شرمناک تھی اور اتنی غلیظ اور گندی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کھلم کھلا کافر کہہ کر پکارا، یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، انہیں کھلم کھلا ان کو کافر کہا، اور اس خطاب میں ہی ان کی اس پیشکش کی تحقیر، تذلیل اور اس کا انکار موجود ہے۔ یہ سورہ کافرون بڑی عظیم و شان صورت ہے۔ نبی علیہ السلام سے اس صورت کا پڑھنا مختلف مواقع پر ثابت ہے۔ مثلا فجر کی 2 سنتوں میں آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ میں نے کم از کم 25 مرتبہ نوٹ کیا ہے، 25 بار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی، یعنی 25 بار میں نے یہ نوٹ کیا ہے۔ مانا کثرت سے، اگر ہمیشہ نہیں تو کثرت سے آپ فجر کی سنتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وتر کی جو 3 رکعات ہیں، ایک رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ اعلی، دوسری میں سورہ کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص۔ وتر کی جو ہیں وہ ان 3 رکعات میں۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی ایک حکمت اور بڑا ایک توحید کا خزانہ موجود ہے۔ صبح کی سنتوں کا عمل یہ دن کے اعمال کا آغاز ہے، دن کے اعمال کا آغاز، یعنی فجر طلوع ہو چکی تو پہلا کام کیا؟ 2 سنتیں، یہ دن کے اعمال کا آغاز۔ پھر دن بھر آپ نے گزارا اور رات کی نماز عشاء، اور عشاء کی نماز کا آخری عمل وتر، تو یہ دن کے اعمال کا اختتام۔ تو آغاز بھی ان 2 صورتوں کے ساتھ اور دن کا اختتام بھی ان 2 صورتوں کے ساتھ، جو کہ توحید کی صورتیں ہیں، توحید کی صورتیں ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، فرماتے ہیں کہ لیس فی القرآن اشد غیظا لابلیس من هذه السورہ، پورے قرآن میں ابلیس کے لیے غصہ اور ناراضگی کی سب سے بڑی یہ صورت ہے، جس صورت کو پڑھ کر ابلیس زیادہ ناراض ہوتا ہے، زیادہ ذلیل ہوتا ہے اور اس کی کمر ٹوٹتی ہے اور وہ غصے میں آتا ہے۔ یہ صورت جب انسان سورہ کافرون پڑھے تو سمجھو کہ وہ ابلیس کو زبردست کوڑے مار رہا ہے، ٹھکائی کر رہا ہے، اس کی پھینٹی لگا رہا ہے اس کی، اور وہ اس کو سن سن کر ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ علمنی شیئا اقولہ اذا اویت الی فراشی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعلیم دیجیے کسی ایسی چیز کی، کسی ایسے ذکر کی، جب میں بستر پہ آؤں لیٹنے کے لیے تو کیا پڑھوں، بستر پہ آؤں جب سونے کے لیے رات کو تو کیا پڑھ کے سوؤں۔ تو سونے کے بہت سے اذکار ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون فإنها براءۃ من الشرک، یہ صورت پڑھ کر سویا کرو، قل یا ایھا الکافرون، کیونکہ یہ صورت شرک سے برات ہے۔ یہ صورت آپ نے پڑھ دی، اس دن کے شرک سے آپ بری ہو گئے۔ شرک کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے جان بوجھ کے کرنا، اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو یہ صورت آپ 1000 بار بھی پڑھیں بری نہیں ہوں گے۔ وہ شرک جو بھول سے ہو گیا، بھول چوک سے ہو گیا، جس کا آپ کو علم نہ ہو سکا،
جو آپ نے عمدن نہیں کیا بلکہ بھولے سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس شرک سے آپ کو بری کر دے گا۔ نبی علیہ السلام اس کے علاوہ طواف کی 2 رکعات میں بھی یہ صورت پڑھا کرتے، جب آپ طواف سے فارغ ہوتے تو 2 رکعات پڑھنی ہوتی ہیں، تو ان 2 رکعات میں بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک قصہ طبرانی میں، معجم طبرانی میں مرقوم ہے کہ نبی علیہ السلام کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، بچھو نے نبی علیہ السلام کو کاٹ لیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان لعنت اللہ علیہ لا یدع مصلیا، یہ غارت ہو جائے، یہ نمازیوں کو بھی نہیں چھوڑتا، نمازیوں کو بھی ڈس لیتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام اپنے اس زخم پر دم کر رہے تھے، آخر یہ 4 صورتیں پڑھ کر، قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھ کر آپ پھونک مارتے جا رہے تھے، دم کرتے جا رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان صورتوں کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ صورت ربع القرآن ہے، قرآن کا 1/4 حصہ، مگر یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام حاکم اس کو لایا اپنی مستدرک میں، اس کو صحیح بھی کہا، مگر امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس پر نقد کیا ہے، اور یہ حدیث ضعیف بھی اور منکر بھی، اور بعض راویوں پر جرح کی، اس لیے حاکم کی تصحیح قابل قبول نہیں ہے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ کا تبصرہ جو بعض روات پر جرح کی ہے، اس روسی حدیث ضعیف اور منکر ہے اور ناقابل قبول۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، کہہ دیجئے اے کافرو۔ کافر طبعا منکر کو بولتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، منکر ہے۔ اور وہ کلمہ کو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا انکار کرتا ہے، تو اس انکار سے اس کا کلمہ پڑھنا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ انکار نواقض اسلام میں سے، نواقض ایمان میں سے، اگر وہ کلمہ گو ہے، ایک ہے عمل نہ کر سکنا، یہ ایک عذر ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہے سراسر انکار ہی کر دینا، ایک ہے نماز نہ پڑھنا، اور ایک ہے نماز کا انکار ہی کر دینا، تو یہ انکار موجب کفر ہے۔ اس انکار سے اس کا جو ایمان اور اسلام ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا، لا نہیں، اعبد میں عبادت کروں گا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ آپ سے یہ پیشکش ہوئی تھی۔ کیا یہ ایک عقد ہم تحریر کر لیں، ہم آپ کے رب کو پوجتے ہیں، آپ ہمارے ان معبودوں کو پوجیں، صلح بھی ہو جائے گی، اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، جنگیں ختم ہو جائیں گی جو متوقع ہیں، اور پھر اگر ہم حق پر ہیں تو آپ اس میں شامل ہو گئے، آپ حق پر ہیں ہم اس میں شامل ہو گئے، ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فرمایا کہ نہیں، لا اعبد ما تعبدون، یہ توحید کا مسئلہ، یہ کسی شکل تنازل قبول نہیں کرتا۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور چونکہ ان کی پیشکش اس قدر خطرناک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوبارہ ذکر کیا، اس کو بولتے ہیں تکرار، یہ تکرار برائے تاکید، یہ تکرار فضول نہیں بلکہ یہ تکرار برائے تاکید، مزید اس کلام کو موقت کرنے کے لیے ان جملوں کو دوبارہ دہرایا۔ پھر سن لو کان کھول کے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نہیں عبادت کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی اور میرے لیے دین، دینی اصل میں دینی میرا دین، یا کو حذف کر دیا گیا، یعنی آیات کے یعنی مناسبت سے، جو آیات کا ایک وزن جو اس کا اخیر ہے توقف کے لیے، وقف کے لیے یا کو حذف کر دیا،
لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دینی اور میرے لیے میرا دین ہے۔ جیسے ایک مقام پر لنا اعمالکم ولکم اعمال، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل۔ دین کا ایک معنی اور ہے، اور وہ ہے جزا۔ جو تم کر رہے ہو اس کی جزا جو تمہاری وہ تمہیں ملے گی، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کی جزا جو ہماری ہے وہ ہمیں ملے گی۔ اور جزا خیر بھی ہے، جزا شر بھی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں جو کہ توحید ہے، اس کی جزا خیر ہے، وہ خیر ہمیں حاصل ہوگی، عطا ہوگی۔ اور تم جن کی عبادت کر رہے وہ سب شرک ہے، اور شرک کی جزا شر ہے، تو تمہارے لیے وہ جزا ہے جو شر پہ مشتمل ہے، اور ہمارے لیے وہ جزا جو خیر پر مشتمل ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تم اس پر قائم رہو، ہمارے لیے ہمارا دین، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ یہ ہے اثبات بعد النفی، یہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، سب نفی ہے، عبادت کا انکار ہے، اور آخری جملہ عبادت کا اثبات۔ جس کی عبادت تم کر رہے ہو کرتے رہو، جمے رہو، تمہاری مرضی، تمہیں دعوت دے دی گئی، حجت قائم کر دی گئی، اور جس کی عبادت ہم کرتے ہیں ہم کرتے رہیں گے، اور کبھی اس سے تعطل اختیار نہیں کریں گے، توقف اختیار نہیں کریں گے۔ تو نفی کے بعد اثبات، ہم اپنے اس توحید پر، عقیدے پر قائم رہیں گے۔ جیسے ایک مقام پر فرمایا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں مان رہے، تو پھر ایک قول کے خاتمے کے طور پہ حجت قائم کرنے کے لیے کہہ دو کہ تمہارے لیے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، جو عمل میں کرتا ہوں تم اس سے بری ہو، اور جو تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اظہار لا تعلقی، اور یہ عقیدہ الولاء والبراء کی ایک انتہائی اونچی چوٹی ہے۔ ہم تم سے بھی بری، اور تمہاری عبادت سے، تمہارے دین سے، تمہارے نظام سے، ہر چیز سے بری ہیں۔ الولاء والبراء، برا کا معنی مشرکین سے اظہار برات، اظہار لا تعلقی اور اظہار ناراضگی کر دیا جائے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں تمہیں ہم نے واعظ کیا، تم نے نہیں مانا، لہذا جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں مبارک ہو، لیکن ہم اپنا اس عقیدہ واضح کرتے ہیں، دہرا دیتے ہیں کہ جو ہمارا عمل ہے ہم اس پر قائم ہیں، اور جو تمہارا عمل اس سے ہم لا تعلق ہے، بالکل لا تعلق۔ اس میں فائدہ ہے، یعنی اس لا تعلق کے اظہار میں فائدہ ہے۔ ایک ہے توحید، توحید کو اختیار کرنا، اور ایک ہے شرک سے برات۔ اگر یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں تو اللہ ان دونوں کی قدر کرے گا۔ آپ نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ کا یہ عمل توحید ہے، یہ نماز قابل قبول ہے۔ دوسرا، آپ کے دل کی دو کیفیتوں اگر وہ موجود ہیں دیکھی جائیں گی کہ آپ کے دل میں توحید کی تڑپ ہے، توحید کی محبت ہے، تو نماز قبول ہو گئی، اور ساتھ ساتھ جو توحید کی محبت ہے وہ بھی نوٹ ہو گئی۔ بندے نے نماز پڑھی میرے لیے، اس کا اجر، اور بندے کا دل محبت توحید سے لبریز ہے، یہ بھی لکھو، اسے بھی تولا جائے گا قیامت کے دن۔ اور بندے کے دل میں شرک سے نفرت ہے شدت کی، یہ بھی لکھو، اسے بھی تولا جائے گا۔ یہ جو اظہار برات ہے یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کا قیامت کے دن وزن ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ہر عمل کے تعلق سے یہ دو نقطے ساتھ ساتھ ذہن میں رہیں۔ دیکھیں بعض مقامات پر ان اجر کا ذکر ہے 10 گنا، 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو بڑھا بھی دے۔ یہ 700 گنا کس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے اور بڑھا دیتا ہے؟ وہاں کو اجر کی کمی تو نہیں،
یہ وہ امور ہیں جو جانبی امور، جو اجر کے اضافے کا سبب بنتے۔ بندے نے عمل کیا سنت کی اتباع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، یہ عمل مقبول ہو گیا، اور ساتھ ساتھ بندے کے دل میں توحید کی تڑپ اور محبت ایک بڑی طلب ہے۔ یہ جو توحید کی شدت محبت یہ بھی شمار ہو، اور ساتھ ساتھ بندے کے دل میں شرک کی نفرت، مذمت اور شرک کا انکار، برات، یہ بھی لکھو، تو قیامت کے دن آپ کا نماز پڑھنا وزن ہوگا اس کا، اور ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں اضافی جس کو ساتھ تولا جائے گا، پھر وہ اجر کہاں تک پہنچتا ہے؟ 700 گنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جتنی شدت محبت توحید کی ہوگی اور جتنی شدت شرک کی نفرت کی ہوگی اتنا پیمانہ اجر کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ثواب کو جہاں تک چاہے لے جائے، اس کے ہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ساتھ فرمائے لی عملی ولکم عملکم، ایک ہے میرا عمل، ایک ہے تمہارا عمل، میں اپنے عمل پر قائم ہوں، یہ عمل کا اجر، اور وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے شرک سے بیزار ہوں، اس کی مذمت، نفی، اس کا انکار۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر عمل کو تولا جائے گا، اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اوثق عری الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا ہے، ایمان کی کڑیاں ہیں، ایک کڑی، دوسری، تیسری، چوتھی، یہ ساری کڑیاں مل کر ایمان بنتی، اور سب سے مضبوط کڑی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ تو یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے، توحید ہے، توحید سے محبت اللہ کے لیے، مقابلے میں شرک ہے، شرک کی نفرت اللہ کے لیے، اگر یہ پیدا ہو جائے تو یہ اوثق الایمان ہے، سب سے مضبوط کڑی ہے۔ سنت ہے، سنت کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کے بھر جائے، انسان کوئی عمل کرے ہی نہ جب تک سنت کے مطابق نہ، اور سنت کے مقابلے میں بدعت کی مذمت، شناعت، نفرت، بدعت سے برات، یہ بھی کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا، یہ جانبی امور، محبت سنت کا بھی وزن ہوگا اور نفرت شرک کا بھی وزن ہوگا۔ اس طرح ہر عمل اسی طرح تولا جائے گا، اس کا اجر۔ ایک انسان ایک موقع پر سچ بولتا ہے اور اس کے دل میں سچائی کی طلب ہے، سچائی کی محبت ہے، اور اسی طرح جھوٹ سے نفرت ہے، تو اس کا یہ ایک عمل وزن ہوگا ان دو حقائق کے ساتھ، کہ اس کے دل میں سچائی کی بڑی طلب ہے، وہ بھی لکھو، اور جھوٹ کی نفرت ہے، وہ بھی لکھو۔ تو اس طرح ایک عمل، ایک بندہ مومن اس عمل کو بڑھا سکتا ہے، اس کے اجر کو، ثواب کو، اتنا کہ انسان کے تصورات سے ماورا۔ تو یہاں انکار بھی اور نفی بھی ہے، لا اعبد ما تعبدون، انکار، نفی، اور لکم دینکم ولی دین، اس بات ہم اس پر قائم ہیں، اسی طرح انکار پر بھی قائم ہیں۔ جتنا شد و مس یہ دونوں چیزیں ہوں گی اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا بندہ مستحق ہوگا۔ اس صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جناب فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ نعیت الیہ نفسی، کہ مجھے میری موت کا پیغام دے دیا گیا۔ یہ سورت جو نازل ہوئی، سورۃ النصر، اس میں بین السطور میری موت کی خبر، اور وہ کئی حوالے سے۔ ایک مشن کیا تھا، مکہ فتح ہو اور مکہ میں اسلام نافذ اور غالب ہو جائے، مشن پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، مکہ میں اسلام داخل ہو گیا، اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا، اب بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلانا چاہ رہا ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام کی موت کی طرف اشارہ۔ اس لیے نبی علیہ السلام جب یہ سورت پڑھی صحابہ کرام پر، سارے صحابہ جمع تھے، حج کا موقع تھا، اور صحابہ خوش ہوئے کہ مشن مکمل ہو گیا، مگر بعض صحابہ جن میں عباس کا نام ہے، ابوبکر صدیق کا نام ہے اور عبداللہ بن عباس کا نام ہے، وہ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ یہ دن تو یعنی ایک شادمانی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نوید دے دی، مکہ فتح ہوا اور لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہوئے، یہ تو شوکت اسلام اور عظمت اسلام کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلانے کی خبر دی۔